اور یہ تجربہ بہت بڑی چیز ہے. چلے اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. دنیا میں تو صرف سکھ نہیں ہوتے نا، دکھ بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے بیان میں صرف ڈراتے نہیں ہیں، ساتھ تھوڑا سا انساتے بھی ہیں. اتنے نے پریشان ہو کہ باہر جائیں تو بی پی لو ہو جائے اور اس کو اسپتال کھڑنا پڑے. ہم کہتے ہیں خوش خوش اپنے گھر بھی جانا چاہیے کرو. ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں کبھی ہفتے میں ایک بار صرف لطائف کا اہتمام کر دے، بھی آج صرف ان کو لطیفے سناؤ تاکہ ہنستے رہیں، خوش رہیں. اور حضرت اللہ اکبر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور جاتے حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی خدمت میں. حضرت شاہ جی جا کر لطیفے سنا کے ان کو خوش رکھتے تھے. حضرت شاہ جی فرماتے تھے کہ ہمارے شیخ ہر وقت غم زدہ رہتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے ان کا غم ہلکا کرنے کے کچھ لطیفے بھی سنا دوں. ان کے مریدوں کو تو ہمت نہیں شیخ کو خوش کریں، اس لیے میں کوئی لطیفے سنا کر خوش کرتا ہوں. پھر شاہ جی لطیفے سناتے تھے. اب لطائف کی مجلس نہیں، میں تمہیں لطیفے بھی سناتا کہ شاہ جی کیا لطیفے سناتے تھے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ شاہ جی کیسے لطائف سنا کر حضرت کو خوش رکھا کرتے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، آپ شیخ کو خوش دیکھ لیں تو آپ نے سمجھیں اس کو تو قبر کا ڈر ہی نہیں ہے، تو ہنس رہے، دانت نکالے، کیسا پیر صاحب ہے. اس لیے پھر کئی پیروں کو تھوڑا سا رونا پڑتا ہے کہ لوگ سمجھیں نہیں پیر صاحب ٹھیک ہے. تھوڑا سا رونا بھی پڑتا ہے. ہماری عادت ہے بس ہم ہنستے ہنستے بات کہتے ہیں. بھائی کوئی پیر مرید بنتا ہے، بنے، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، بن جائے گا تو اس کا نفع ہے، ٹوٹے گا تو اس کا نقصان ہے. پھر ہم سمجھاتے بھی ہیں بھی ہماری بے تکلفی کی ہنسنے کی وجہ یہ ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں ایک بارات تھی، نوجوان بارات میں گئے شادی میں. ان کے خاندان میں بوڑھے بابا جی تھے، تو انہوں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. نوجوان نے کہا بابا تو بڑی عیش کر لیے، ہن سکون مار، ہمیں جانے دے. بابا جی نے کہا بیٹا لے جاؤ. جب اس بابا جی نے اصرار کیا تو ایک نوجوان نے کہا لے جاتے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے، جہاں ہم جا کے اپنی گپ شپ لگائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، بارات میں تو نہیں جائے گا، پیچھے ٹھہرے گا. بابا نے کہا مجھے منظور ہے. لے گئے. اب انہوں نے بابے کو پیچھے چھوڑا، جہاں ان کی گاڑی تھی، بسیں تھی، جو بھی تھی، اور خود پوری بارات آگے گئی. جب آگے گئے تو دلہن والوں نے ایک مذاق ان سے کیا. مذاق کیا کیا؟ دلہن والوں نے کہا جی ہم آپ کو نکاح کر کے دلہن دیتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم 100 آدمی ہو اور 100 بکرے کھاؤ. 100 آدمی 100 بکرا کھاؤ، دلہن لے جاؤ. اگر تم 100 بکرا نہیں کھا سکتے ہم دلہن نہیں دیں گے. اب نوجوان پریشان ہو گئے، بھئی 100 بکرا تو کھا نہیں سکتے، جب 100 بکرا نہ کھایا تو دلہن ملنی نہیں ہے، واپس کس منہ سے جائیں گے. اب جب پھنسے نا تو انہوں نے کہا بابا جی سے پوچھو. جب پھنسے تو کہا بابا جی سے پوچھو، شاید اس کا وہ حل نکالے. تو بابا جی کے پاس گئے، بابا جی آتے گئے اور مشورہ تے دیو. بابا جی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا دلہن والے نے شرط لگا دی ہے کہ تم 100 آدمی بارات کے اندر ہو، ہم 100 بکرا پکاتے ہیں، 100 بکرا کھاؤ اور دلہن لے جاؤ، ورنہ ہم نہیں دیتے. بابا جی نے کہا تم کہہ دو ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے. لڑکے بہت حیران، کیسے کھائیں گے؟ اس نے کہا چھوڑو تم کہہ دو ہمیں منظور ہے. ایک شرط تمہاری ہے، ایک شرط ہماری بھی ہے. ایک شرط تمہاری ہے 100 بکرا ہمیں منظور ہے، ایک شرط ہماری ہے. ہماری شرط یہ ہے کہ تم 100 بکرے اکٹھے نہیں پکاؤ گے، ایک بکرا بھونو گے ہم کھائیں گے، پھر دوسرا پکے گا. اب لڑکے خوش ہو کر گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، ہم 100 بکرا کھائیں گے تو لے کر جائیں گے، نہ کھا سکے تو نہیں لے کر جائیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے پہلے ایک بکرا روسٹ کرو، ہم کھاتے ہیں، پھر دوسرا کرو، وہ کھاتے ہیں، پھر تیسرا روسٹ کرو، پوری رات لگ جائے ہم ادھر ہی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم اپنی شرط چھوڑتے ہیں. اس نے کہا چلو ہم بھی اپنی شرط چھوڑ دیتے ہیں.